السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آئی ہوں جو ہمارے معاشرے میں اکثر غلط سمجھا جاتا ہے، نکاح میں رضامندی، محبت اور میاں بیوی کے رشتے کا اصل حسن۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے اہل بیت کی زندگی میں اس بارے میں کتنی خوبصورت اصول موجود ہیں۔ آج ہم انہی واقعات کو سمجھیں گے اور آخر میں یہ جانیں گے کہ اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک نہایت معزز اور کامیاب تاجرہ تھیں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، صداقت اور اعلیٰ اخلاق کو قریب سے دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوئیں، اور یہاں ایک نہایت اہم بات ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنی طرف سے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوایا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک لڑکی اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں بالکل خاموش رہے، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کسی کی سیرت، کردار اور دیانت کو پسند کرتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ باعزت طریقے سے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے۔ یہ کوئی معیوب یا شرمناک بات نہیں، بلکہ خود امامۃ المؤمنین میں سے ان کی ایک سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آئی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت غلط سمجھا جاتا ہے، نکاح میں رضامندی، محبت، میاں بیوی کے رشتے کا اصل حسن۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے اہل بیت کی زندگی میں اس بارے میں کتنے ہی خوبصورت اصول موجود ہیں۔ آج ہم انہی واقعات کو سمجھیں گے اور آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ اسلام میاں بیوی کے رشتے کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک نہایت معزز اور کامیاب تاجرہ تھیں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، صداقت اور اعلیٰ اخلاق کو قریب سے دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوئیں، اور یہاں ایک نہایت اہم بات ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنی طرف سے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوایا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک لڑکی اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں بالکل خاموش رہے، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کسی کی سیرت، کردار اور دیانتداری کو پسند کرتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ باعزت طریقے سے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے۔ یہ کوئی معیوب یا شرمناک بات نہیں ہے، بلکہ خود امہات المؤمنین میں سے کی گئی ایک سنت ہے۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ طے کرنے کی بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ خود اپنی طرف سے بغیر ان کی رائے کے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اجازت طلب کی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی سے حیا کے ساتھ رضامندی ظاہر کی تبھی یہ رشتہ آگے بڑھا۔ سوچیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین فیصلہ کر سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کی رضامندی کو لازمی سمجھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کسی پر مسلط کر دیا جائے، بلکہ یہ باہمی رضامندی، عزت نرمی سے مکمل ہونے والی چیز ہے، چاہے فیصلہ کرنے والا کتنا ہی قریبی اور مخلص کیوں نہ ہو۔ اب جب نکاح ہو جائے تو اسلام میاں بیوی کے رشتے کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ ایک نہایت خوبصورت مثال دیتے ہیں
کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی لباس کی مانند ہیں۔ اب ذرا سوچیں، لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو بھی عیب ہوتے ہیں لباس اس کو چھپاتا ہے، اسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، اسے عزت اور وقار دیتا ہے اور ہمیشہ جسم کے قریب رہتا ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے بالکل ایسے ہی ہوں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے والے ہوں، ایک دوسرے کو تحفظ دینے والے ہوں، ایک دوسرے کی عزت اور خیال رکھنے والے ہوں اور دل کے قریب رہنے والے ہوں۔ یہ رشتہ نہ تو صرف رسمی ہونا چاہیے اور نہ ہی خاموش فیصلوں پر مبنی۔ اگر کبھی رشتے میں بے تکلفی کی کمی محسوس ہو، غلط فہمیاں ہوں، تو اسلام نرمی، صبر اور محبت سے بات چیت کرنے کی تلقین دیتا ہے، نہ کہ خاموشی اختیار کرنے کی یا دل میں رنجشیں رکھنے کی، کیونکہ یہ رشتہ خاموشی اور فاصلوں پر مبنی نہیں رہ سکتا۔ تو پیارے ساتھیوں، ان دونوں واقعات میں اور اس آیت سے ہمیں 3 خوبصورت سبق ملتے ہیں کہ نکاح میں رضامندی لازمی ہے، چاہے فیصلہ کوئی بھی کر رہا ہو۔ دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اپنی خواہش اور اپنی پسند کا باعزت اظہار کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی معیوب نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ حیا اور بزرگوں کی رضامندی کے دائرے میں ہو۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نکاح کے بعد کا رشتہ محبت، تحفظ اور ایک دوسرے کی عزت پر قائم ہونا چاہیے، بالکل لباس کی طرح۔ اگر آپ کی زندگی میں یا آپ کے کسی پیارے کی زندگی میں ایسا کوئی رشتہ ہے جہاں فاصلے یا غلط فہمیاں ہیں تو مایوس نہ ہوں، صبر، دعا اور نرمی سے بات چیت کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے، بس امید مت چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رشتوں میں محبت، رضامندی، برکت عطا فرمائے۔ ہمیں میاں بیوی کے رشتے کو، اپنے خاندانی رشتوں کو سیرت کی روشنی میں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید سیرت اور قرآن سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔